کربلا میدان ایثار ہے، کربلا میدان قربانی ہے. کہ یہ سننا بڑا آسان ہے کہ ایک ماں نے 14 سال کا بچہ بھیج دیا، جبکہ اس حضرت عباس کہتے ہیں ایک ایک خیمے کو چھانا کہ وہ زرہ ملے کہ جناب قاسم کو پہنائی جائے. کہ میدان میں جاتے تھے، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، تو یہ زرہ پہن کے جاتے تھے، کیونکہ پری پلان نہیں تھا کہ حضرت قاسم جائیں گے. چھوٹے تھے، امام حسین اجازت ہی نہیں دے رہے تھے. اتنے چھوٹے بچے کو کیسے بھیجے میدان جنگ؟ کچھ کہتے ہیں 13 سال، کچھ کہتے ہیں 14 سال، اور نحیف بدن، پتلے سے تھے. کہتے ہیں پورا خیمہ ڈھونڈ مارا کیونکہ یہ بچہ جنگ کے لیے آیا ہی نہیں تھا. قاضی کہتے ہیں کہ کسی بھی خیمے میں مجھے کوئی زرہ نہیں ملی کہ میں قاسم کے بدن پہ پہناؤں. یہ کربلا کا پہلا شہید ہے جو بغیر زرہ کے میدان جنگ میں گیا. تبھی آپ پڑھتے ہیں کہ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف چلے گئے، اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یہ پہلا شہید ہے جس کا لاشا ایک جناب علی اصغر، ایک جناب قاسم جب خیمے کے در پہ آئے تو امام حسین نے کہا ماں کو پتہ نہ لگے کہ میں بچے کا لاشا لایا ہوں. اتنا جذبہ ان ماؤں میں کہ پوری پوری رات جاگتی تھی کہ میرے لال کل مجھے شرمندہ نہ کرنا کہ دنیا یہ بولے کہ بیٹا نہیں گیا، کیونکہ یہ ماں کے دودھ کا اثر تھا. یہ تو آل رسول ہیں، لیکن میرے عزیز محبت اصحاب حسین، جون عمر رسیدہ، جناب جون کہتے ہیں ابو ہزار غفاری کا غلام تھا. یہی جون امام حسن کا غلام، امام حسین کا غلام، یعنی پوری زندگی اس غلام کی 3 جنریشن تک اس گھر کی غلامی رہی. کہتے جب امام حسین کے پاس آئے کہ مولا میں نے جہاد پہ جانا ہے، کہتے اتنے بوڑھے تھے کہ بال آنکھوں پہ آتے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی، چلنا مشکل تھا جون کے لیے. کمر یعنی جھکی ہوئی کمر بھی سیدھی نہیں کر سکتے تھے، لکڑی پہ چلتے تھے. کہ امام نے فرمایا جون تجھ سے اللہ نے جہاد اٹھا لیا ہے، اور جون آخری زندگی سکون سے گزار. تم نے میری غلامی کی، حسن کی غلامی کی، بابا کی غلامی کی، اصحاب رسول کی غلامی کی ہے، میرے بچوں کو تم نے بڑا کیا ہے، جون اپنی گود میں کھلایا ہے. تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ تمہیں مرتا ہوا دیکھو. اس گھرانے کا بچہ تم سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. امام حسین نے کہا جون اتنا اصرار کر رہے ہو تو حسین نے تجھے آزاد کر دیا، مطلب اب غلام بھی نہیں، آزاد کر دیا، زندگی جیسے دل کرے گزارو، ہم کو شکایت نہیں کریں گے. کہتے جناب جون روتے ہوئے امام زین العابدین کے خیمے میں آئے. مولا زین العابدین فرماتے کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے قدموں میں بیٹھ کے کوئی بندہ رو رہا ہے. آنکھیں کھلی تو جناب جون کا چچا جون آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹا علی آپ کے بابا نے مجھے جہاد سے جانے منع کر دیا اور کہا کہ آزاد کر دیا ہے، اب اگر میں کسی کی غلامی میں آؤں تو آپ ہی ہیں. تو کہا مجھے اب زندگی اچھی نہیں لگتی مولا. کہ جب بابا اتنا اصرار کر رہے ہیں کہ ہم تجھے میدان میں نہیں بھیجنا چاہتے تو جون اصرار کیوں کر رہے؟ تو رو کے کہنے لگا مولا وہ غلام کیسا جو خوشیوں میں ساتھ رہے لیکن مشکلوں میں چھوڑ کے چلا جائے، آپ میری سفارش کریں. کہتے امام زین العابدین نے سفارش کی. پھر امام حسین نے جون کو بلایا. بلانے کے بعد جناب جون نے ایک جملہ کہا جس سے امام حسین رو پڑے. جون نے کہا کہ مولا کہیں اس لیے تو میدان میں نہیں بھیج رہے کہ میرا رنگ کالا ہے، اس لیے تو کہیں میدان میں نہیں بھیج رہے مولا میں آپ جیسا نہیں دکھتا ہوں، ان لوگوں جیسا نہیں دیکھتا، مجھے تانے دیتے ہیں تیرے بدن سے بو آتی ہے. کہتے فوراً امام حسین نے اس کو سینے سے لگایا کہ جون ہمارے نظریے میں اور ہماری آئیڈیالوجی میں اور ہمارے گھر میں ان چیزوں کو دیکھا نہیں جاتا. ہم نہ رنگ دیکھتے ہیں نہ نسل دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کا کردار دیکھتے ہیں. کہتے ہیں خود تیار کیا امام حسین نے کہ جاؤ میدان میں. عجب ہے کہتے ہیں جب گھوڑے پہ بٹھانا چاہا تو اتنا بوڑھا تھا جون کہ ٹانگیں ہی گھوڑے پہ نہیں رکھ پا رہا تھا. بڑی کوششوں کے بعد، کیونکہ یہ کافی عرصہ گھوڑے پہ نہیں بیٹھا، یہ اونٹوں پہ سفر کرتا، کجاووں میں آنے والا شخص. تو اس نے کہا کہ مولا مجھے گھوڑے پہ جانے کی ضرورت نہیں، میں پیدل جاؤں گا. یہ واحد اصحاب و صحابی امام حسین ہے، ایک ہاتھ میں عصا ایک ہاتھ میں تلوار لے کر میدان کربلا میں روانہ ہوا. کہتے ہیں لشکر یزید کو للکار کے جناب زون نے ایک رجس پڑا کہ لشکر جانتے ہو میں کس کا غلام؟ میں علی کا غلام، میں حسن کا غلام، میں حسین کا غلام، میں اس گھرانے کا غلام جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جون نے اپنا تعارف کرایا. کہتا ہے لشکر یزیدیوں سے ابن سعد نے کہا کہ کون ہے جو ہمیں للکار رہا ہے؟ تو کہا کہ ابن سعد یہ غلام حسین ہے، نام جون ہے. تو کہتے ہیں یہ سننا تھا تو ابن سعد ہنسنے لگا کہ حسین پہ یہ وقت آ گیا کہ بوڑھوں کو میرے مقابلے میں بھیج رہا ہے. کہ یہ غربت کا عالم کہ کوئی جوان نہیں تھا کہ ہمارے مقابلے بھیجتا. کہ یہ بوڑھا ہے اس کو مارنا ہمارے لیے کون سا مشکل ہے. تو کسی نے کہا امیر کس کو بھیجے اس کے مقابلے میں؟ کہ کسی کو نہیں بھیجنا.
کہا پھر کیسے ماریں؟ تیر سے ماریں، تلوار سے ماریں، نیزے سے مارے؟ کہا نہ تیر مارنا، نہ تلوار مارنا، نہ نیزہ مارنا۔ کہ ابن سعد کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابن سعد کہتا میں جانتا ہوں کہ اہل بیت کے گھرانے کا بچہ جون سے پیار کرتا ہے، کیونکہ ہر بچہ اس کی گود میں کھیلا ہے، یہ سب سے پرانا ترین غلام ہے آل رسول کا، تو اس کو ایسے مارو کہ اہل بیت کے گھرانے کا بچہ اس کی موت کو دیکھ کے روئے۔ تو کہا کیسے ماریں؟ کہ نیزے سے نہ مارنا، تلوار سے نہ مارنا، تیر سے نہ مارنا، کیسے ماریں؟ گھوڑے سواروں کو کہا کہ سوار ہو جاؤ اور ہاتھوں میں پتھر لو۔ اس بوڑھے صحابی کو اتنے پتھر مارے کہ اس کا تڑپنا حسین دیکھے اور میں حسین کا تڑپنا دیکھوں۔ کہتے ہیں عشق کی منزل جناب جون نے طے کی، اتنے پتھر مارے کہ یہ جب زمین کربلا پہ گرا، ہر صحابی کے بدن پہ امام حسین نہیں گئے۔ جناب حر ہیں، جناب جون ہیں، جناب سعید ہیں، 5 سے 4 صحابی ہیں جن وقت نہیں تھا کربلا میں کہ مولا ہر کسی کے بدن پہ جاتے، لیکن جون کے بدن پہ آئے۔ عجیب روایت ہے، شاید آپ نے سنی ہو، لشکر یزید کے سپاہی اس کا راوی ہے، کہتا میں نے زندگی میں کسی آقا کی محبت اپنے غلام سے اتنی نہیں دیکھی، اور کسی غلام کی محبت اپنے آقا سے اتنی نہیں دیکھی۔ کہتے جب حسین بدن پہ پہنچے تو کہتے یہ سارا منظر میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ حسین کیا کرتے تھے، اس کا سر اپنی گود میں رکھتے تھے، لیکن یہ کیا کرتا تھا، اپنا سر پھر خاک کربلا پہ گرا دیتا تھا۔ کہتے 3-4 بار یہ عمل ریپیٹ ہوا، اور ہمارے یہاں روایات ہیں کہ جب مولا رکھتے تھے تو جون کہتا تھا مولا میں اس قابل نہیں کہ اپنا سر آپ کی گود میں رکھوں، مولا یہ گود علی اکبر کے لیے بنی ہے یا عباس کے لیے بنی ہے۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ جب غلام راضی نہ ہوا کہ آقا کے سر میں گود میں سر رکھے، کہتا میں نے کبھی کسی آقا کی اپنے غلام سے اتنی محبت نہیں دیکھی، کہ جب یہ راضی نہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ حسین نے اپنا سر جھکانا شروع کیا، یہاں تک کہ مولا نے اپنا رخسار جون کے رخسار پہ رکھا۔ اور وہ جملے کہ جب جون نے کہا تھا مولا میرا رنگ کالا ہے، میرے بدن سے بو آتی ہے، دعا کی اللہم بید وجہہ طیب ریحہ، اے خدا اس کے چہرے کو سفید کرنا، اے خدا اس کے بدن میں خوشبو عطا کرنا۔ کہ سپاہی کہتے ہیں کہ جب شہادت کربلا کے واقعے کے بعد جب لاشوں کو اٹھانے آئے، ایک بدن سے اتنی خوشبو آ رہی تھی جس کی کسی نے توقع نہیں کی، اور جب آگے بڑھے تو یہ کس کا بدن تھا؟ جناب جون کا بدن تھا۔ حسین کی دعا کا اثر کہ اللہم بیض وجہہ طیب ریحہ، ہدف مجلس یہ ہے کہ اہل بیت ہم سے کیا ہو جائیں؟ راضی ہو جائیں۔ وہ دعا کریں جو حق جناب جون میں کی، جو جتنی قربانی کر سکتا تھا آل رسول کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں کی۔ دلوں کو کربلا کی طرف، اپنے آقا کی طرف روانہ کریں، ایسے سلام کریں جیسے سیدہ زینب نے سلام کیا، ایسے سلام کریں جیسے سیدہ سکینہ نے سلام کیا، اور دعا کریں خدا ہم سب کو ثواب زیارت حسین نصیب کرے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب